میں نے آپ سے عرض کیا کہ وضو انسان کر رہا ہے، دوران وضو اس کا کہیں سے خون نکلا، آدھا وضو مثلاً کریں گے، مثلاً چہرہ دھو لیا، اس میں ہاتھ دھو لیے، مسا کر رہا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ ہاتھ سے لیکن اور جگہ سے خون نکل رہا ہے، اور خون اتنا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا اگر تو کوئی وضو خشک رہ جائے یا کوئی جگہ خشک رکھ جائے تو اس کا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بس صرف اس جگہ کو دھو لے، دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر دوران وضو کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے وضو چوک جاتا ہے، خون یا کسی کو قطرے آ گئے یا خاتون کو استحاضہ شروع ہو گئی، تو اس صورت میں اب جو آپ نے وضو کیا تھا آدھا وہ بھی تو ٹوٹ گیا نا، وہ بھی ٹوٹ گیا، تو اس لیے وضو کا اعادہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ وضو میں کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، کسی سے مدد لینا یہ مکروہ ہے۔ کوئی اور آپ کو وضو کروا رہا ہو، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی ہاتھ پھینک رہا ہے، جیسے عام حالات میں تو فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص معذور ہے، بیمار ہے، نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو دوسرا شخص وضو کروا سکتا ہے، اس صورت میں کوئی کراہت نہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی یہی شخص ہے شاور سے اگر خود وضو کر سکتا ہے تو خود کرے، اور اگر خود نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی اس کو وضو کروا سکتا ہے۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شاگرد کوئی ادب کے لیے کوئی استاذ کو وضو کروا دے تو اس میں کوئی کراہت ہے نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات میں کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ دوران وضو نہ تو اسراف کرنا چاہیے نہ ہی بہت کرنا۔ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی تالاب کے کنارے، نہر کے کنارے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، تب بھی اس کو اسراف نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی پانی لینا چاہیے جتنا پانی ضروری ہے وضو میں، اسراف نہیں۔ دیکھیے گا ہم پانی میں بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، آج کل بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، نل کا کھول کے ہم وضو کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ ایک وضو پر جو ہم کرتے ہیں 8 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے، 8 لیٹر پانی، اتنا زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے، کتنا اسراف ہو رہا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مد سے وضو کرتے تھے، مد لے اور 4 مد سے غسل کیا کرتے تھے۔ کیا ہم زیادہ طہارت چاہتے ہیں ان سے یا ہم ان سے زیادہ پاک ہیں؟ بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے ایک تو وضو کرتے وقت پانی کا استعمال جو ہے وہ اندازے سے، بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ کو دھو رہے ہیں نا، جتنی دیر جو ہے نا وہ ضرورت نہیں تو ہم بند کر دیں، پھر کھول دیں، بار بار ہمیں بند کرنا چاہیے، بار بار اس کو کھولنا چاہیے۔ بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہے، بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت ہم جو ہے 2 لوٹے ایسے بہا دیتے ہیں، ہاتھ دھونے پر چلتا ہے، کوئی ہم سوچنے کی پرواہ نہیں، تو ایسا نہیں کرنا، اور بہت کمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بہت کمی کوئی کر لے، خاص کر آنکھوں میں منہ بند کر کے، منہ بند کر کے اور ہونٹوں تک یہاں تک پانی نہ پہنچے یا یہاں پانی نہ پہنچے تو اس سے وضو نہیں ہوگا،
اب ظاہر ہے کہ وضو کی کمی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز کی تو وضو ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے کہ نہ تو بہت زیادہ وہ پانی اور نہ ہی بہت کم۔ وضو کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے نماز پڑھنے کا۔ نماز کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے مختصراً ہم کچھ مسائل عرض کرتے ہیں۔ نیت ضروری ہے، لیکن نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں نا کہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنا، 4 رکعت عصر کی نماز پڑھنا، مغرب کی پڑھنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے گا نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام۔ اگر کسی کی دل میں نیت ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے بس، یا ویسے مسجد میں آنا ہی نیت ہے، نماز کے لیے آئے، ظہر کی نماز کے لیے جب آئے ہیں نیت آپ کی ہو چکی ہے، اب نیت کر لی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فوراً آ کے اللہ اکبر ہے۔ اور یہ جو زبان سے ہم نیت کرتے ہیں اس کو ضروری سمجھنا ویسے ٹھیک نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو ویسے ہی کبھی کبھار ویسے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے نیت کر لی تھی، نیت دل میں ہے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن زبان پہ عصر کا وقت آ گیا تو کوئی حرج نہیں، نیت ہوگی اس کی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی زبان سے کہنا تھا 4 رکعت، لیکن آیا زبان پہ 3 رکعت، 2 رکعت، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نیت اس کی ہو گئی۔ میں نے آپ سے فرض کیا کہ نیت جو ہے وہ صرف دل کے ارادے کا نام، آپ کے دل میں ہے، مسجد میں آنا یہ نیت، باقی اگر زبان آگے پیچھے کسی کی ہو گئی، کہنا کچھ تھا اور نکلا کچھ۔ تو یہ جو ہے نا وہ کچھ میں نے آپ سے عرض کیے مسائل وضو کے حوالے سے، مختصر میں نے کچھ مسائل نیت کے حوالے سے عرض کیے۔ اب کسی ساتھی نے سوال کرنا، وہ سوال کرنا ہے کیا دیکھ پہلے سوال کر لیں۔ جی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دل میں بھی نیت وہی ہے، زور کا وقت ہے، یعنی آپ سے عرض کیا زور کا وقت ہے، زبان پہ اثر کا لفظ آ گیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں زور ہے۔ یہ فرمایا اگر دل میں ہی اثر ہو، زبان پر بھی اثر ہے، دل میں بھی اثر ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو نیت شرط ہے، اور دل اب پڑھ رہے ہیں زور کی نیت کر رہے ہیں اثر کے دل، تو نماز اس طرح آپ کی زور کی نہیں ہو۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ جی آپ فرمائیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مسئلہ بتایا کہ اگر کسی کا وضو نہ ہو اور وہ باہر نکلے، بارش ہو جائے، اس کا سارا جسم بھیگ جائے یا اعضائے وضو بھیگ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا آپ مسا تو نہ ہوا تو کیسے ہو گیا وضو؟ مسا تو ہو گیا نا، مسا تو اصل میں پانی کا وہ کرنا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے جو مسا کرتے ہیں نا تو سر کو پر مسا کرتے ہیں پانی کا، تو پانی تو بہہ گیا، مسا بھی ہو گیا۔ اچھا اسی طرح یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب غسل کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، اگر تو ہم نے الگ سے وضو کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ غسل میں خود بخود وضو ہو جائے گا، اعضائے وضو دھل جاتے ہیں تو خود بخود وضو ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ نیت اگر ہم نے نہ کی ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب ہم غسل کر رہے ہیں
آخر میں کچھ پانی ہم اعضائے وضو پر وضو کی نیت سے ڈالیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، کچھ بات اس صورت میں غسل بھی ہو جائے گا، وضو تو ویسے ہو جائے گا، جو وضو کا ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو مسائل عرض کیے نا، یہ تو عام طور پر نہیں یہ مسائل بتائے جاتے ہیں، اور ہم نے نہیں سنے، پہلی دفعہ سنے کوئی تالاب میں گر جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی پہلے ادھر سے وضو شروع کرے پاؤں سے یہ ہو، تو اگر ہم باہر کسی کو بتاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے سنے نہیں، کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی مانے گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد اصل ان کا یہ ہے کہ اس طرح ہم مسائل بتا رہے ہیں تو اور کوئی بھی کام خراب ہو جائے گا، جو ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے۔ دیکھیے گا یعنی مسائل ہم نے اب کو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سنے تو یہ تو کوئی عذر نہ ہے، نہیں ہے نا، اور مسائل تو بتانے چاہیے، اور خاص کر یہ ایک مخصوص مجلس ہے، یہ مجلس ہے ہی سیکھنے سکھانے کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مجلس میں ایسے مسائل بتانے میں کوئی حرج نہیں، یہ بتانے چاہیے، اور خاص کر یہ جو ہم نے مسائل عرض کیے ہیں یہ سارے بنیادی مسائل ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں بات ہے کہ ان کو حاصل کرنا فرض ہے، 24 گھنٹے کا جو علم ہے نا یہ وہ مسائل ہیں، ان کا علم حاصل کرنا یہ تو فرض ہے، تو فرائض میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں مانتے، تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اس کو ماننا چاہیے یار۔ اور دوسری بات کہ خود جا کر آپ لوگ آگے یہ مسائل نہ بتائیں، ٹھیک ہے آپ بتائیں گے تو آپ کو کوئی بات نہیں مانے، ہو سکتا ہے آپ سے بات شروع کر دیں، تو مسائل اس لیے ہے علماء کہتے ہیں کہ جو مسئلہ آپ نے سنا ہے تو آگے جا کے آپ نہ بتائیں، کوئی عالم تو بتائیں، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی رہ جائے، اور ہو سکتا ہے آپ اپنے مسئلے کو صحیح نہ سمجھاؤ، یا ہو سکتا ہے آپ آگے سمجھا نہ سکیں، تو اس لیے آپ کے لیے آگے جو ہے نا مسائل نہیں بنانا چاہیے۔ یہ چینج نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کپڑوں کا کہا کہ یعنی نماز کے اوقات میں، اب جب نماز پڑھ رہے ہیں نا تو میں نے آپ سے عرض کیا اس وقت دھونا ضروری ہے، اس کے بعد تو دھوئیں گے آپ، دھوئیں گے خاص کر گرم ہتھیلے سے زیادہ ہو جائے، نماز کی عادت اس کے بعد جب نیا وقت داخل ہو جائے گا اور کوئی نماز پڑھیں گے نا تو پھر اس کو دھوئیں گے اگر اس سے زیادہ ہتھیلے سے زیادہ وضو تو کوئی حرج نہیں، انہیں کپڑوں کے ساتھ کریں، ہاں کر لیں، ان کے ساتھ کر لیں، تلاوت کر لیں، بندہ نماز پڑھنی ہے نا پھر اگلی نماز پڑھنی تو اس کی اگر اس نے نیت نہیں کی تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زور کے اثر کے پڑ رہا ہے، وہ زور کے پڑا رہا ہے، یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے، یہ تو دل سے بھی اثر کے پڑ رہا ہے نا، اور وہ زور، اور یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک نماز کے پیچھے دوسری نماز نہیں ہوتی، امام زور کے پڑھا رہے ہیں، اب اثر کے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ تو دل سے بھی اثر کے پڑھ رہا ہے، یہ تو بڑی اثر کے رہا ہے، وہ زور کے پڑھا رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی چاہے امام کے پیچھے۔ بس اسی وقت اگر فوراً اس کو یاد آ رہی تو اسی وقت نیت کر، وہ نیت کافی ہے۔ سفر کی نماز کا ذہن میں تھا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے مسائل عرض کیے تھے، الگ سے اس پر ہم مسائل عرض کریں گے، اسی لیے
یہ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی تراویح ہو رہی ہو، کوئی شخص آ جائے، اس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو، ایسا کر سکتا ہے کہ نیت باندھ لے، نیت کر لے تراویح میں عشاء کی نماز سے 2 رکعت جب امام سے پڑھا دے تو اس کے بعد 2 رکعت اپنی پوری کر کے عشاء کی نماز پڑھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ فرض کے پیچھے بھی ایک فرض کے پیچھے بھی دوسرا فرض نہیں ہوتا، تو نوافل کے پیچھے فرض کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو نفل ہے، تو نوافل کے پیچھے تو ویسے نہیں فرض ہوتے، ایک فرض کے پیچھے بھی دوسرے فرض نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی آفس میں جانا، ساکس پہن کے، شوز پہن کے چلنا، پاؤں دھو کے، میں سے اس کے بعد یہ کام کر لیں، تو اس کے بعد جا کے وہ اگر اس کو وضو نہیں تو باقی وضو کریں، تو میں کتنی باروں تک ایسا کر سکتے ہو؟ دیکھیے گا جب اس نے وضو کر لیا تو اس کے بعد جب تک اس کا وضو باقی ہے، اس کا وضو ہو گیا، اب جب تک اس کا وضو باقی ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے شوز کے اوپر، جو میں شوز بتائے، شوز چپڑے کے ہو، ٹخنوں تک ہو، یہ میں واضح طور پر عرض کر چکا ہوں، ایسے شوز پر کسی نے مسا کر لیا تو وضو کے حکم میں، تو جب تک یہ شوز باقی ہے اس سے نہیں ہوتا اس کا مسئلہ، اگر شوز اتار لیے تو مسئلہ نہیں ہے، پھر پاؤں دھونے پڑے۔ فرما رہے ہیں ساکس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو عام ساکس ہے اس کے اوپر تو نہیں کر سکتے۔ ہاں جو آج کل وضو ساکس آ رہی ہے، آج کل آ رہی ہے نا وضو ساکس، اس کے اوپر کر سکتے ہیں، عام ساکس کے اوپر۔ سمجھ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے گھر سے نکلنے سے پہلے پاؤں دھو لیا، ٹھیک ہے، پاؤں دھونے کے بعد ابھی تک باقی وضو اس نے نہیں کیا، باقی وضو کرنا ہے، کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو وضو کو توڑتی ہو، تو اب جو پاؤں دھوئے تھے وہ کافی ہے یا دوبارہ دھونے پڑے؟ دیکھو میں نے آپ سے مسئلہ عرض کیا، مسئلہ دوسرے مسئلے میں نے عرض کیا، لیکن مسئلہ عرض کر چکا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دوران وضو اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو تو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو وضو اس کا دوران وضو ہی ہے، جب اس نے پاؤں دھوئے ہیں نا، جب تک اس نے دوسری اعضاء نہیں دھوئی، یہ دوران وضو ہے۔ تو دوران وضو اگر کوئی ایسی بات پائی جائے جو وضو کو توڑتی ہو تو وہ پھر نئے سرے سے، اور دوبارہ اس کو پاؤں دھونے پڑے گا، وضو کرنا۔ جی جی ہمارے چہرے کو کہاں سے کہاں تک توڑا ہے؟ لیکن یہاں سے جو بال اسٹارٹ ہو رہا ہے، یوں آ جائے، یوں، اب یہ تو آنا چاہیے، اس کی داڑھی ہو، اس کی داڑھی نہ ہو تو یہ، اس کی داڑھی ہے ادھر تک تو اب وہ داڑھی اگر بڑی ہے تو خلال کرتا ہے، اور خلال کا طریقہ جیسے میکسیمم پانی ڈالتے ہیں، ادھر بھی ویسے پڑتا ہے ایسے، تو یہ خلال کا طریقہ، یہ ہے خلال کا طریقہ داڑھی۔ ایک ہے پاؤں کے خلال کا طریقہ، ویسے مختلف ہے، پاؤں کی انگلی کو بھی خلال کرنا ہے دوران وضو، تو یہ ہے کہ خلال اس طرح کرے کہ ہاتھ بائیں ہاتھ سے کرے اور نیچے سے شروع کر کے یہاں سے شروع کرے، یوں ایسا یہ فرما رہے ہیں کہ ساکس میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ عام ساکس پر نہیں کر سکتے، وضو ساکس پر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گا فقہاء نے 3 شرائط لکھی ہے جن ساکس پر مسح ہوتا ہے ان کے لیے۔ ایک انہوں نے جو لکھا ہے سفینہ ہے، اس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ساکس جو ہے
کہ خود بخود کھڑی ہو سکتی ہے، سہارے کے بغیر خود بہت کھڑی ہو جاتی ہے، اگر کچھ باندھ کے اس کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی مضبوط ہو، ایک میل جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ چڑھ سکتے ہیں، کوئی شوز کوئی اور چیز پہنے گئے ہیں، چپل پہنے گئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر پانی نہ ہے۔ یہ جو عام ساکس ہیں اس میں تو یہ شرائط نہیں بن جاتی، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وضو ساکس، اس میں شرائط بن جاتی، تو خود بخود اس کو رکھیں گے نا، خود بہت قریب ہے دھیرے دھیرے ہم نے دیکھی ہو، ٹھیک ہے، ہاں ہاں بالکل کئی سالوں سے نکل کئی سالوں سے وضو ساکس انگلینڈ میں تو بہت پہلے بنتی تھی، وہ تو بہت مہنگی بنتی تھی، بہت مہنگی، پھر ترکی نے بنائی 2-3 سال پہلے، پاکستان میں بنا رہا ان کو روس سے بنا کر شاید جو بنا رہا مجھے پتا آپ سے انہوں نے مجھے بنایا نہیں ایسے بتا ان کو کہہ دے کے بنا رہے مل رہی ہے آپ یہ تو خیر مسئلہ تیمم کا عرض کریں گے۔ ویسے یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تو ساری طیبہ کا لفظ ہے کہ پاکیزہ مٹی پر آپ تیمم کریں، یعنی مٹی کا لفظ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر جیب میں رکھ کے اپنے پاس رکھ کے اس پہ تیمم کریں۔ سوال ہے دیکھیں تیمم فقہاء کہتے ہیں ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو زمین کے جنس میں سے ہو۔ زمین کے جنس میں سے کیا مطلب ہے؟ جو جلانے سے جلے گا، پگھلانے سے پگھلے گا، اس چیز پر تیمم ہوتا ہے۔ جو جلانے سے جلے گا، لکڑی جلانے سے جلے گا، پگھلانے سے پگھلے گا، لوہا پگھل جاتا ہے، لوہا پر نہیں کر سکتے، لکڑی پر مٹی پر کر سکتے، پتھر پر کر سکتے، اینٹ پر کر سکتے، ماربل پر کر سکتے، ٹائلس پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری زمین میں سے تو ہم انشاءاللہ تیمم کے حوالے سے مسئلہ درج کریں گے۔ اور کسی نے کوئی سوال کریں؟ ہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو اگر کوئی جلدی میں آ جائے نماز میں تو صرف تکبیر تحریمہ کہہ دینا کافی ہے، نماز میں شامل ہو جائے گا، یا ہاتھ بھی باندھنا پڑے گا؟ بس رکوع میں ہے جلدی جلدی آ گئے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھنا بھی ضروری ہے، یا تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ باندھنا ضروری ہے، صرف تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر فوراً رکوع میں بس نماز میں شامل ہو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی حصے پر پٹی لگی ہوئی اس کا ادھر نا اس پر اگر مسا کریں تو باقی جو وضو کا باقی حصہ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس پر بھی مسا کرنا ہے، اس کو دھونا ہے۔ جس حصے کو ہم دھو سکتے ہیں پانی نقصان نہ کرتا ہو اس حصے کو دھونا ہے، اور جس پر پانی نقصان کرتا ہو اس پر مسا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اور تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً اس میں چلا جائے کیا نام رکوع میں، تو فرمایا کہ قیام تو رہ جائے گا، قیام فرض ہے، ایسی صورت میں قیام ثابت ہے، قیام اس سے ثابت ہو گیا، لیکن فوراً رکوع میں جائے، اب اس پر رکوع ہے قیام اس سے ثابت ہو گیا، بس رکوع میں جا کے اور وہ، لیکن یہ آپ سے عرض کیا میں نے کہ 2 تکبیر اس کو کہنے پڑے گی، یہ ایک تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اور دوسری تکبیر رکوع میں جانے کے لیے اگر اللہ اکبر کہہ کر جاتا ہے تو نماز میں شامل ہوئی، ایسے کرنا ہے، تو الگ کرے تکبیر تحریمہ پھر رکوع میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحكمة بالصالحين. يا ذا الجلال والإكرام والتمام صدقة يا ابن الله يا ذا الجلال والإكرام اسمه مبارك بركات والرجال برات سب کو نصیب فرما. آمین. یا ذا الجلال والإکرام ہمیں انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مخلوق حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا ذا الجلال والإکرام اپنے مخلوق کے شعور سے محفوظ فرما. اپنے اعضاء کے شعور سے محفوظ فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.